پا دے. خدا دا نام منو بربادی کر رہا ہے. اور ساڈا جڑا میڈیا یا اخبار نویس یہ بھی ایڈے بیوقوف ہے. نوائے وقت بھی گیا جدوں لکھدا دیوبندی اور ماں جڑے پاکستان دے مخالف. خدا دا نام من کوئی شرم کر کیوں حقائق چھپاؤں دے. سارے ہی پاکستان دے مخالف سی, سارے موافق سی. میں اج دے خطبے صرف بیان کر رہا گواہی نہ چھپاؤ. جڑی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جہے کو اللہ کی طرفوں کوئی گواہی ہے وہ نہ چھپاوے, سب تو بڑا جرم ہے. جب انہوں حق کا پتا تھی انہوں چھپا دو کہ اللہ کا مینوں تواڈے کرتوتاں دا پتا. اسے گنگے شیطان کیوں بنے جو پوری قوم نے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سارے گروہ یہاں چو ہر گروہ ایک پارٹی پاکستان کی دشمن سی. بریلوی بھی دشمن سی, قائد اعظم کافر آندے سی, پاکستان آندے سی. بالکل بنانا جرم ہے. میں اج دے حوالے پڑھوں گا تاکہ تاریخ نو وگار رہا. جو سنی بڑے نال سی جھوٹ بولتے. دیوبندیاں کا ایک بہت بڑا گروہ کانگریس دے نال سی, اور ایک بہت بڑا جڑا سی پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. جی ایک موٹی گل ہر بندہ جانتا تو پاکستان بنیا تو جھنڈا کن لہرایا, مگر بھی پاکستان جھنڈا جڑا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا. دیوبندی سی بہت بڑا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور قائد اعظم کا جنازہ بھی اس پڑھایا. قرارداد مقاصد کی اسمبلی پاس ہوئی, کسی کا وہ حصہ نہیں, سارے مامے بنتے پھرتے. صرف شبیر احمد عثمانی نے تنگ کرتا میرے نال وعدے کی تھوڑے, پھر نہیں دتا انہیں. درویش آدمی سے انہوں کوئی شورت نہیں سی, کروایا کام انہیں. اور پاکستان جڑا مشرقی اتنے جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. دونوں مولانا اشرف علی بھانجا بھی. اس تو کیوں حقائق بدلے. باقی ہر گروہ سے مخالف ہی سی, کوئی شک نہیں. دیوبندیاں کا بہت بڑا طبقہ اسے آتا سی کہ پاکستان کی بجائے یار انگریز نوں کڈیے, یہ 100-200 سال تو سارا ملک چٹ گیا, کٹھے ہوئیے ہندو مسلمان. انہوں نے یہ نہیں سی دستا بھی انگریز تو بعد کی بنوں گا, وہ آتے سی بعد ویکھی جاؤ گی. اس بے ایمان نوں اتوں کرنا, وطن آزاد کراؤنا, یہ سمجھو ایک خبر سوار سے نیت انہوں کی بھی نہیں سی بری. آتے سی پاکستان بن گیا, ادھے مسلمان ادھر رہ جان گے, سارے تھان سے مبارک. ایک ملک ہوگا, سارے کچھ طاقت ہوگی, کٹھی تعداد, وہ بھی اپنی انہوں کی نیتاں انہوں نے نال. مگر دوجے وہدے سی بھی ہندو کے نال رہ کے سارا کچھ نہیں بننا, اسی مارے جانا. یہ اپنا اپنا اتحاد. دیوبند بھی دو گروہ سی, بریلوی بھی دو گروہ سی. اہل حدیث بھی, اہل حدیث ہونا کہ اسی بڑے پاکستان دے جھوٹ بولتے. یہاں دے سارے وڈے جنے سی, مولانا اسماعیل سلفی سی, مولانا سی, سارے کانگریس کے نال. مولانا تعالیٰ حنیف ہونی مرن تک رہا آزاد سچا, مگر پاکستان کے حامی بھی سی, مولانا ابراہیم سیالکوٹی جیسے رحمت اللہ. تو حقائق نو بدلنا, گواہی نو چھپاؤنا کہ قوم نو بے وقوف بنایا جائے بھئی یہ جی فلانے پاکستان کے دشمن سے خیر سکا, ہر کوئی جھوٹ بولی جائے. اور حد ہو گئی ہے کہیں سارا تو پہلا مولانا مرزا خان رحمت اللہ نے آخیا جی پاکستان بننا چاہیے, ملک تقسیم ہونا چاہیے. تو سامنے پڑھوں گا, انہیں آخیا ملک تقسیم کرنا کافران کا کام ہے. تھی یہ چاہتے جی کہ علاقہ کافران دے دیجیے, اسے کفر دے قانون چلاؤ, آپ بن کے دیں جی اسے کفر چلے. تھی خود بھی کافر ہو جاؤ گے جب انہوں ایک علاقہ دو. انہیں تو دین پر راہ بند کرتا بھی ملک تقسیم نہیں تھی کر سکتے. تھی ہندوؤں جب دو گے انڈیا یہ کہنا بھی اتنے اپنا کفر چلا لو. یہ مطلب تھی کفر سے راضی. کتنی دلیل سی جہد انہیں جکڑ لیا تو تھی مطالبہ نہیں کر سکتے. ملک کٹھا رہنا. پڑھوں گا تاکہ اپنا اصل موضوع جڑا آؤں گا اتنے پھر جھوٹ بولی جاتے, جھوٹ بولی جاتے. ہوں میں صرف نمونے کے طور تیرے سامنے پڑھا کہ جڑے نیک لوگ سی انہوں نے کنی محنت کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ, ٹھیک ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے خود دیوبندیاں تو بڑی گالاں پائیں. انہوں نے اپنے نے آخیا انگریزوں کا ایجنٹ ہے, پیسے ملتے, CIA DIA ملتے, یہ کدے مسلم لیگ کی حمایت کرتا بھی کٹھے نہ ہون ہندو مسلمان تو ملک آزاد نہ ہو. ایڈے نیک بندے نو اور وہ خلیفے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, شبیر احمد عثمانی جیسے سب نو بدنام کر دی. مگر مولانا عثمانی جو بڑی دعائی سی کہ کانگریس کا ساتھ دیو, کانگریس کا ساتھ دیو, مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے, قائد جڑا شیعہ فلانا فلانا. اے پوری کتاب لکھوائی, ایسی سونی کتاب. ہوں میں چکی پڑھنا صرف نمونے کے طور پڑھوں گا کہ کسے کافر نہ سی کوئی گل نہیں کر سکتے, نہ وہ رل کے کام کر سکتے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ غلبہ مسلمان کا. حکم وہ چلو گا جڑا مسلمان کی ذرا بھی امید ہوے نا بھی یہ کافر یار یہ زیادہ شریک زوراور انہوں کی گل چلنی ہے. حرام ہے اس انجمن شریک ہونا, اس تنظیم شریک ہونا. اسلام ایویں مسلمان کی جانا گوا کہ مرو اور آخر کفار کا غلبہ ہو جائے. گرنٹی ہے نا آخر تے مسلمانوں کے حق باغ ڈور ہو. انہوں چر کوئی دے فقی حوالے دے نہ سب کچھ اکٹھا کیتا. اے نہ یہ وقایت المسلمین عن ولایت المشرکین کہ کافران کی دوستی تو مسلمانوں نے بچاؤ. تھانی صاحب رحمۃ اللہ نہ یہ رکھوایا کہ ایسے بچا رہا ہے مسلمانوں. ابو الکلام آزاد بھی دھوکھا دے رہا ہے, حسین مدنی دے رہا, بڑے بڑے عالم ہیں مگر گمراہ کر رہے.
کہ کانگریس کا ساتھ جو ملک کا ساتھ ہونا، فرمایا بچاؤ انہوں ملک کی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود شرعی 1945 سے سارا رسالہ ہے۔ یہ آخر تو ایک پڑھنی جڑی اج بھی کام کی ضرورت، دنیا جہان سے ایک خارجی فرقہ جہد بارے صرف یہ نہیں بھی امت انہوں نے گمراہ سمجھی، کئی حدیثوں جو پتہ لگتا بھی اسلام سے نکل جانا، مگر یہ بارے جی لکھا کہ اگر کسی علاقے شرع سیر کبیر میں اس میں کوئی مذاکرہ عربی عبارت میں چھڑتی جلد تیسری صفحہ 241، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت مسلمان خوارج کے ساتھ مل کر کفار اہل حرب کا مقابلہ کریں۔ آج اس مسئلے کی ضرورت ہے، خارجی کتے حکومت کر دینا ایڈے بگڑے مسلمان ہی تے دوجے سچے مسلمان ہی اتنے رہیں گے۔ کافراں نے حملہ کرتا کہ انہاں دی ریاست مکا دیو تے مسلمان جڑے نا سچے صحیح اور قیدہ انہاں تے فرض ہے کہ انہاں دے نال ہو کے خارجیاں دا کافراں دا مقابلہ کر، کیونکہ خوارج اس وقت فتنہ کفر کے دفاع کرنے اور اسلام کے اعزاز کے لیے قتال کرنے۔ ہن لڑائی پئی ہے بے اسلام دا نام بچاؤنا چاہتے، اسلام دا نام کافر مٹاؤنا چاہتے، اس لیے یہ قتال بطریق معمور بھی واقع ہوا اور وہ طریقہ الہ کرمۃ اللہ، اللہ دا کرما بلند ہونا چاہیے۔ ملک نرے کافر آ جان گے پھر چنگے رہو گے۔ یہ پورا رسالہ جڑا کئی صفحوں کا یہ اج بھی فوٹو سٹیٹ کرا کے بلکہ چھپوا کے بننا چاہیے بھائی کوئی کافراں نال دوستی نہ کرو، کوئی انہاں دے مشورے نہ منو۔ اسلام صرف ادو کا کافراں تو گل کر سکتے جدو امام محمد فرماؤں جی شکاری کتا شکاری دے ہاتھ نا بے آواز مارے چ مڑا ادا کافر سارے متحد ہون جتھے روکیے اینا کنٹرول ادو اسی معاہدہ انہوں نے کر سکتے، ورنہ ذرا بھی ہوا میں نے اپنی مرضی کر سکتے کسی مسلمان حق یہو جہاں کفار معاہدہ کرے اسلام بھی مٹی بلیت کرنے۔ اسی طرح یہ راؤ سننا یہ 12ویں جلد یہ ساری گلاں لکھ لکھا کے لکھ دے 56 صفحہ کل تو بہاد نصوص طور بنان حکم محاربت المسلمین حکومت الہند مل حنود المشرکین لے تاکل وقتاً وسط اخلاص سلطنت رجان فلسطین بالا آدھے جتنے حوالے میں اتنے دیتے ہیں یہاں یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ مسلمان آیا ہندوستان کی جڑی انگریز حکومت یہ ہندوؤں مشرکاں نال رل کے کوشش کر جنگ لڑن کہ ملک آزاد ہو جا رہے نا انگریزوں کی حکومت فین الحکم ظاہر فی حاضر المحاربہ المشرکین کما ہو ظاہر اینا لوگوں کی خدمات مٹا کے جنہ جھنڈے لے رہا ہے پاکستان دے انہوں نے آدھے نہیں دیوبندی مخالف ہوں وہ مخالف تے بھی ہے سی جڑے میں پڑھنے جڑے آدھے کافر اعظم میں قائد اعظم مشہور کیتا دیوبندی کہندے فلانے کوئی شرم کریا کرو سارے جڑے سی دو پارٹیاں کوئی پاکستان دے خلاف سی کوئی حق سی تسی حقیقت کیوں چھپاؤ دے آیا تھی میں قرآن کی چل پڑھی کہ جڑا جہدے کول کوئی گواہی موجود ہے چھپاؤں تے اللہ دے ہم بڑا مجرم ہے دعائی دیو بھی یار حق ہے کیوں تسی لٹاؤں دے جن مولانا ظفر احمد فرماؤں دے انہاں ساریاں چیزاں تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جڑی کوشش ہو رہی ہے جنہوں جنگ آزادی آدھے اس وے حکم جڑا ہے وہ مشرقین دے ہاتھ گاندھی نہرو پٹیل اور جڑے غالب ہوا ملک آزاد ہو کے جو نہ کہنا وہ ہونا ہے مسلمان صرف تابع اور مرید ہے کہڑے عالم تمہیں لے جاندے ملک آزاد ہونا ہے آزاد ہونا انگریزاں تو چھٹو گے ہندوؤں کا غلام ہو جاؤ گے فال کثرت میں مزہ مزدہ تعداد بھی ہندوؤں کافراں دی زیادہ ہے انہاں دی تیاری بھی زیادہ ہے والا ہم ریاست فی تدبیر ہر وقت یہ ترکیا ساری پالیسی وہ بناؤں دے سارے طریقے وہ بناؤں دے ول مسلمون یخافون علی انفسہم تے مسلمان سب ہر وقت ڈر دے سامنے کتے کافر مارنا دین ایس کمزوری دی حالت تسی انہاں نال رل کے ملک آزاد کروا دین خود کمزور دے ہن کافر انگریز دا تھوڑا بہت اثر ہے وہ جاندہ رہو پھر ہندو من مانی کریں جویں کیتی ہی ہے بات فلا یجوز لهم محاربۃ المشرکین لما فی ھذا الارض من اظہار شرک اس تو اس جنگ آزادی ہندوؤں نہ رل کے انگریزوں نہ لڑنا کوئی مسلمانوں کی جائز نہیں بالکل حرام اور ناجائز ہے والمقاتل یخاطر بنفسه فلا رخصت فی ذلک الا لقصد اعزاز الدین او الدفع عن نفسه اے گرد کی گل ہے پاویں کوئی خود کچھ حملہ کرے پاویں جہاد کرے پاویں کوئی ہر گل پلے بنو آ ہے انہاں فرمایا مسلمان جڑا اپنی جان میدان چ لے کے جانا تلی سے میں مرنا جان دے لی جانا یہ ایڈا سستا سودا نہیں وہ صرف انہوں تد چھٹی ہے جان دین دی اللہ دی امانت ہے کہ یا اسلام نو غالب کر یا کم از کم تیرے سے حملہ ہو رہا ہے تو اپنا بچا کر بس دو صورتوں اسلام چھٹی دینا یا اپنی جان دا دفاع کرنا تو مرنا وہ شہید ہے یا اسلام نو غالب کر ورنہ میں جان کو دے پھرنا وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنِ الْوَطَنِ فَلَيْسَ مِنَ الْجِهَادِ فِي شَيْءٍ جڑا ملک آزاد کرونے اسلام کوئی شے نہیں الا اذا كانت الغلبۃ الاسلام واہل بعض المدافع ہاں
پھر ملک آزاد کرانا جہاد ہے جے بعد غلبہ اسلام دا ہوئے پہلے اسلام اتنے اسلامی قانون چلاؤ پھر ٹھیک ہے جو ویلا فلا ورنہ کوئی یہ جی جنگ آزادی نہیں سب حرام ہے کمالا یکفا واللہ تعالی کڈیاں گردیاں گلاں یہاں لوگوں دیا محنت ضائع کرے جھنڈے وہ لاؤ قائد اعظم کے جنازے وہ پڑھ ہوں ساری کارکروں کے مسئلے مسجد ہے دیوبندی پاکستان کے دشمن نوائے وقت ہی روز لکھتا رہے اس تو خدا کا نام منو یہو جی قسم کا کہ دیوبندی پاکستان کے دشمن سی فلاں پاکستان کا دشمن میں ہر روزہ وکھا دوں گا بھی سب دے کچھ عالم جڑے وہ خلاف بھی سی تے کچھ جڑے وہ ساتھی بھی سی یقین جانو اللہ جانتا ہے کہ حضرت مولانا شریف تھانوی اور ان کے خلیفے نہ ہوندے تے نہ آسام سانوں ملتا نہ سرحد ملتا سرحد جڑا ہے سرحدی گاندھی کا سی عبدالغفار خان ولی خان انہوں سرحدی گاندھی آتے سرخ پہنچ اور ایک کانگریس کے بہت بڑے سمجھو دست و بازو آدھے یہ خطاب کبھی پاکستان نہ مل سکتا پھر وہ کہ جسے قائد اعظم نے آخیا بھائی یہ انگریز بے ایمان نے کیا تھا اتنے ریفرینڈم کرانا اتنے کے لوگوں کو پوچھنا کدھر آنا چاہتے تو پھر یہ سارے بزرگ جڑے سی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سب نو مولانا تھانوی نے کیا یہاں علاقوں گھومتا سیلٹ وال گئے ادھر گئے اتنے یہاں کے مدرسے سی شاگرد سی بیچارے نے دعائی دیتی بھی ہوں نہ دھوکھا کھاؤ ایک کافر کی چال چنا آیا میں نہ مسلمانوں کے سرخ پوشاں ویکو خدا کا نام انہوں نے کہہ کے سرٹ بھی جڑا سی پاکستان نہ ملیا سرحد ملیا ہوں نہ شکری کر کے احسان فراموشی کر کے جڑا مرضی جیتا ویکو کہ دیوبندی دشمن سے انہوں نے مار دینا